بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ دوست کو ترقی کرتے دیکھو تو کہو یہ میرا دوست ہے، اور جب مصیبت میں دیکھو تو کہو میں اس کا دوست ہوں۔ جب احساس ہو جائے کہ جس نامحرم سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کا محرم کبھی نہیں بن سکتا، تو خدا کی رضا کی خاطر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ یوم قیامت جب وہ رب ذوالجلال پوچھے کہ اے بندے بتا تو نے میری خاطر اپنی کون سی پسندیدہ شے چھوڑی، تو ہمارا دامن خالی نہ ہو۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھیں، تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ جب دوست اداس ہو تو اسے نصیحت نہیں کرتے، بس خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ کسی کا دل ہلکا کرنا ایک آرٹ ہے اور وہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ جانتے ہو دوستی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جب دوست کچھ غلط کر رہا ہو، اگر نہ روکا تو دوست تباہ ہوگا، روکا تو دوستی۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ ہر گناہ سے بڑا گناہ پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنا۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں ہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ منافق کی 100 زبانیں ہوتی ہیں۔ عزت پانے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے، یہی سیکھا ہے میں نے اپنے بڑوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون سے لوگ ہیں؟ جن کی ساری جدوجہد صرف اسی زندگی کے لیے ہے اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ بڑے کامیاب ہیں۔ ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ اس کے خیالوں میں گم رہا جاتا ہے، نہ اس سے بالکل فرار حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سب سے بہترین وراثت یہ ہے کہ والدین اپنے پیچھے محبت کرنے والے بہن بھائی چھوڑ جائیں۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے اکیلے جھیلی ہوتی ہیں۔ جیسے خوشی کے آنسو ہوتے ہیں ویسے ہی غم کے کہے بھی ہوتے ہیں۔ زندگی ہمیں کبھی بھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی کہ سب کچھ ہی عطا کر دے۔ زندگی ہمیں ہمیشہ فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی شے سے محروم، کسی نہ کسی شے کے لیے ترستا ہوا۔ جو ہے اس کی قدر کیجیے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غمزدہ کرے گا۔ دوسروں پر انحصار کرنے سے زیادہ تباہ کن چیز اور کوئی نہیں۔ دکھ کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کہ ماپ لیں کون سا دکھ بڑا ہے کون سا چھوٹا۔ ہر دکھ کی اپنی جگہ ہوتی ہے، اور ہر شخص کو اپنا دکھ زمین و آسمان سے بھی بڑا لگتا ہے۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے، ناراض ہونا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے۔ جب راستے تاریک ہو جائیں تو الوداع نہ کہنا بلکہ ساتھ چلتے رہنا۔ وفاداری اندھیروں میں ساتھ کا نام ہے۔ نازک مزاج ہونے سے لے کر تلخ مزاج ہونے تک کا سفر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ رحم یہ انسان کا وصف نہیں ہے، یہ تو اوپر والے کی توفیق ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ دل تو بنجر ہے، ارادے شر ہیں۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ مرد میں ایسا کچھ بھی اضافی نہیں ہوتا جس کی بنا پر عورت اس کے پیچھے جائے، سوائے اس کے کردار کے۔ عورت رو سکتی ہے مگر دلیلیں پیش نہیں کر سکتی، اس کا سب سے بڑا ثبوت اس کی آنکھوں سے چھلکتا ہوا ایک آنسو ہے۔ عورت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ کسی پہ جلدی اعتبار نہیں کرتی،
مگر اپنے پسندیدہ شخص کے لیے وہ یہ اصول بھول جاتی ہے۔ لوگ باتیں نہیں سمجھ پاتے، دکھ تو پھر بے زبان ہوتے ہیں۔ مجھ کو ایک دن کی حکومت جو میسر آئے، مفلسی بانٹ دوں اس دور کے آقاؤں میں۔ وسائل پر قابض لوگ غریبوں کو بتاتے ہیں کہ بھوک خدا کی طرف سے آزمائش ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ تجھے نہیں آئیں گی مفلسی کی مشکلات سمجھ، میں چھوٹے گھر کا بڑا ہوں، بات سمجھ۔ دنیا بھی عجیب جگہ ہے، یہاں 100 کلو اناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ عرب کہاوت ہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی بہن ہوتی تو وہ انہیں کنویں میں چھوڑ کر واپس نہ آتی۔ تمہارے پاؤں جمے ہیں سو تم نہ سمجھو گے، حیات کیسے گزرتی ہے لڑکھڑاتے ہوئے۔ ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، بس مسئلہ دوسروں کا ہونا چاہیے۔ زندگی میں صرف محبتوں کی عادت نہیں ڈالتے، اگر کہیں تھوڑی بہت نفرت بھی مل جائے تو اس سے لڑنے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی سمت تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ برداشت تمام مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ حقوق کی برابری یہ نہیں کہ سب کو یکساں ملے، حقوق کی برابری یہ ہے کہ جس کے لیے جیسے بہتر ہے اسے ویسے ملے۔ وہ معاشرہ جلد ہی تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے جہاں لوگ صرف اپنی ذات کا نفع سوچتے ہوں۔ بیٹیاں خوش نہ بھی ہوں تو گھر والوں کو کون سا پتہ لگنے دیتی ہیں۔ لڑکی ہونا بھی آسان نہیں، آدھی سے زیادہ خواہشیں دل میں رکھنی پڑتی ہیں۔ ہر انسان کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ بظاہر نیک نظر آنے والے لوگ بھی اپنے اندر ہر وقت شیطانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بھی غم ہوتے ہیں، وہ بھی ٹوٹتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ اچھے کام کرنا آزمائش بنا رہتا ہے۔ کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے زبان کی خیانتیں اور کسی کے لیے سچ بولنا۔ ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ آپ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص بات کا اعتبار کریں تو تم عام باتوں میں بھی سچے بنا کرو۔ اسے خدا کی رحمت کہتے ہیں جو اچھے انسانوں کی صورت میں کہیں بھی آ لیتی ہے، پھر فاصلوں کی اہمیت رہتی ہے نہ رنگ و نسل کی۔ جو جتنا زیادہ عقل مند ہے وہ اتنا کم بولتا ہے۔ حقیقت کی رسیوں پہ لٹک کر جانے کتنے خواب خودکشی کر گئے۔ بابا کہتے ہیں ناکامی سوتیلی ہوتی ہے پتر، اور کامیابی کے 100 رشتے نکل آتے ہیں۔ خواب، خواہش اور لوگ جتنے کم ہوں اتنا ہی اچھا۔ کیا فرشتے چلے گئے ہیں کاندھوں سے کہ اب لوگ لوگوں کا حساب کرتے ہیں؟ اتنا کرو کہ جب خود پر آئے تو جھیل سکو۔ لوگ ہماری ذات کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود لکھ لیتے ہیں۔ صبر اللہ پر یقین کی آخری حد ہے۔ بچہ وہ نہیں کرتا جو باپ کہتا ہے، بچہ وہ کرتا ہے جو باپ کرتا ہے۔ جی میں آتا ہے جی لیا جائے، پر یہ دنیا کا کیا کیا جائے۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کر دنیا کا مقابلہ کریں۔ خوش فہمی بڑے کام کی چیز ہے، یہ زندہ رہنے کے لیے کچھ اسباب بڑے اہتمام سے پیدا کر ہی دیتی ہے۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ معصوم بن کر رد عمل بتا بتا کر ہمدردیاں سمیٹتے ہیں، کیونکہ عمل بتانے سے اپنا مکروہ چہرہ سامنے آتا ہے۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جس میں داخل ہونے پر پرانا انسان باہر چھوڑنا پڑتا ہے۔
لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہے، جو ٹھوکر اللہ تک لے جائے وہ سزا نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا، وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے۔